سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، آپ سے مخاطبت کے ذریعے امت کی، انسانیت کی تعلیم کی جا رہی ہے۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، اب یہاں حی، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ارشاد۔ انیس صاحب، اس آیت کے مخاطبین دو گروہ ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ آیت نبی علیہ السلام سے براہ راست مخاطبت کی ہے، تو اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام جس دور میں تبلیغ فرما رہے ہیں اور کفار مکہ مستقل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اگنور کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے مشکلات کو کھڑا کر رہے ہیں، آپ کے پیغام کو پہنچانے کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام آپ کے حوالے سے قرآن نے اس سے ماقبل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، پیسے ویسے نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں تو مجھے کوئی پیسے دے دو یا کوئی ملکیت دے دو یا بادشاہت دے دو۔ لیکن کیونکہ مستقل ایک مخالفت کی فضا تھی، مستقل نبی علیہ السلام کے خلاف کام ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اب آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، کہ اس زندہ رب کے اوپر اب آپ توکل کریں۔ کون؟ الذی لا یموت، جس کو کوئی موت نہ ہے، نہ آئے گی، نہ کبھی آ سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے اللہ رب العزت ایک دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں جو بھی مخالفتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جو بھی مشکلات یا رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، بس اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس کو اپنا وکیل بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اب وکیل سے کیا مراد ہے؟ وکیل بندہ اپنے کسی بھی کیس یا معاملے میں اس شخص کو بناتا ہے، اس ذات کو بناتا ہے جس پر اس کو مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ ہم ماڈرن کانٹیکس میں دیکھ لیں، جب عدالتوں کے اندر ہم کسی وکیل کو اپنے لیے ہائر کرتے ہیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پورے کیس کو سمجھتا ہے، پورے سسٹم کو سمجھتا ہے۔ دوسری بات، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہاں پر جب یہ کھڑا ہوگا تو ہمارا بھرپور انداز میں دفاع کرے گا اور ہماری مشکلات کا حل کرا کے ہمیں جتوا دے گا، اس کیس کے اندر فاتح بنا دے گا۔